جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا. اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا. علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه وبعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. محترم حضرت والا قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی، صدر مدرس جامع اسلامیہ کاشف العلوم و صدر حجاج کمیٹی، حضرت مولانا امیر شریعت مفتی محمد معز الدین صاحب محتمم دارالعلوم دولت آباد و مسجد خانہ، اور مختلف تنظیموں کے سربراہ، یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما میرے عزیز دوست مولانا عبدالشکور صاحب جامعی، دیگر علماء اور محترم سامعین، اور خاص طور پہ ہمارے اس مقام بھڑجی کے جو ہے رہنے والے حضرات اور اس جلسے میں تعاون کرنے والے تمام ہی شامل ہمارے دینی بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اسلام کا سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حضرت مولانا کے اور آپ کے درمیان میں بقول کسے روڑا نہیں بننا چاہتا. جی، یہاں کی مقامی زبان کا لفظ ہے، یہاں کے لوگ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، اور شاید چونکہ میں ہوں اس لیے لفظ روڑا میرے لیے سوٹ بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرت کی گفتگو سے مستفید ہوں گے. مجھے بہت تھوڑی دیر کے لیے آپ سے گفتگو کرنی ہے تاکہ ہم بہت دیر تک حضرت کو سننے کی سعادت حاصل کر سکیں. محترم عزیزو، یہ جگہ، یہ مقام اور یہ ادارہ جو ذہنوں میں 1.5-2 سال سے موجود تھا، اس کے لیے بہت سارے خاکے جنم لیتے رہے، اور بہت مرتبہ ان خاکوں پر مکڑیوں نے جالا تاننے کی کوشش بھی کی، لیکن چونکہ وہ جالے مکڑی کے تھے، عزائم بلند رہے، توکل اللہ پہ رہا، اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی گئیں. اس لیے آپ حضرات اس شکل میں آج اس سرزمین پر براجماں نظر آ رہے ہیں. اور چند ہی دیر پہلے یہاں مسجد کا سنگ بنیاد اور ادارے کا سنگ بنیاد حضرت کے ہاتھوں تکمیل پا چکا ہے. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سامعین میں مولانا اکثر علماء موجود ہیں، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے جبکہ علماء کا وجود ہی عوام میں بالکل ذائقے کے برابر ہے.
استعمال نمک ہوتا ہے لیکن ذائقہ اس کے بغیر آتا نہیں ہے. تو علماء کا وجود ذائقے کے مماثل ہے، لیکن یہاں اگر ذائقہ ہی اتنا ہو تو شاید پھر اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ شکل اللہ کے فضل سے پیدا نہیں ہو پائی. اور اس پر بھی ہم اللہ کے حضور شکر بجا لاتے ہیں. مسائل کیا ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان کا کام یہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ انسان کے بس میں یہ ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسان، انسان پہ کچھ بھی، بس وہ اپنا کام کرتا جائے، اور جو کچھ بھی وہ اس راہ میں کام انجام دے گا نتیجہ بھی وہ اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھے گا، یا اگر وہ نہیں دیکھ پایا تو آنے والی نسلیں اور اس کیٹیگری کے قوم ان نتائج کو انشاءاللہ دیکھے گی، اور نہ صرف دیکھے گی بلکہ ان نتائج سے بہرہ مند بھی ہوگی. تو یہ چیزیں، اس ادارے کا قیام، اس مسجد کا وجود، اور یہاں پر جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے تعلیم کے سلسلے میں اور حضرت مولانا نصیب الدین صاحب نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ انہوں نے ہمیں تذکیر کی ہے. ان تمام چیزوں کے خاکے پہلے ہی سے دماغ میں موجود تھے، اور ان حضرات کے کہنے پر اس کی تائید بھی ہو گئی ہے، بلکہ تائید ہی نہیں تاکید ہو گئی ہے. بار بار ان حضرات کی طرف سے جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، اب بہت ضرورت ہو گئی ہے اس بات کی کہ ہم تعلیم کے سلسلے میں وہ تعلیم جو اور بھی حاصل کرتے ہیں تو اوروں کی طرح بھی ہم اپنی تعلیم کے ساتھ طلباء کو تعلیم دیتے رہیں. یہی آج اداروں کی خوبی ہے، اور اداروں کے اندر اسی چیز کی شاید آج ضرورت ہو چلی ہے. ایک بات صرف میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بسا اوقات، اور قرآن کریم نے اس کی طرف جو ہے اشارے بھی کیے ہیں، بسا اوقات میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں کسی سے قطعی کبھی بدگمان نہیں ہوتا، اور نہ کبھی انسان کو بدگمان ہونا چاہیے، لیکن بشری تقاضے کی بنیاد پر بہت جلد انسان اپنے نظریے کی بنیاد پر، اپنی فکر کی بنیاد پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر، اپنے کانوں کی بنیاد پر باتوں پر یقین کر لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جاننے بوجھنے والا شخص، علم اور عمل پہ پیرا شخص، وہ ایسی بودھی باتوں پر یقین کرتا ہے اور ایسی بے سر و پا کی باتوں پر یقین کر کے فیصلے کر لیتا ہے. یہ ہماری قوم کی سب سے بڑی شاید ناکامی ہے. میں ایک صرف مثال دوں گا بہت چھوٹی سی. ابا حضور بازار میں جاتے ہیں، گھر کے لیے کچھ پھل وغیرہ خرید کے لاتے ہیں، وہ سیب ہو یا امرود ہو یا آم ہو، اور لا کر اپنے ننھے منھے 4-5 سالہ بچے کو، جس کو بولنا ابھی آیا ہے، وہ ہاتھ میں تھماتے ہیں. وہ داہنے ہاتھ میں ایک پھل لیتا ہے، بائیں ہاتھ میں ایک پھل لیتا ہے، اور ابا جان اس بچے کی سائیکولوجی کو جانچنے کی خاطر کہ کیا اس کی اپنی نفسیات ہے، اس سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹا، اور اس وقت وہ بیٹا جو ہے ایک پھل کو اپنے دانتوں میں چبا رہا ہوتا ہے، لگایا ہوا ہوتا ہے. ابا حضور فوراً کہتے ہیں بیٹا ذرا مجھے دینا. تو بیٹا کہتا ہے رکو. اتنی ہی دیر میں ابا حضور کو فوراً غصہ آ جاتا ہے کہ میری لائی ہوئی چیز میں مانگ رہا ہوں اور مجھ کو نہیں دے رہا ہے. جو بھی اس وقت انہوں نے جو ہے اپنے ذہن میں ایک فیصلہ قائم کر لیا. تھوڑی دیر کے لیے بیٹے نے روکا، پھر دوسرا پھل وہ اپنے دانتوں سے چبایا اور ابا حضور سے کہا ابا یہ لو، یہ میٹھا ہے. مطلب یہ کہ وہ یہ جانچ رہا تھا، چکھ رہا تھا کہ میٹھا کون سا ہے تاکہ میں ابا جان کو دوں. لیکن اس سے پہلے ابا نے اس اپنے بچے کے سلسلے میں یہ سوچ لیا کہ میری لائی ہوئی چیز مجھے کو نہیں عطا کر رہا ہے. یہ ایک تمثیل ہے، ایک مثال ہے. ہم نے صبر کرنا چاہیے، ہم نے دیکھنا چاہیے،
ہم نے نتائج پہ نظر رکھنا چاہیے اور ہم نے سوچنا چاہیے ظاہری چیزوں کو، بلکہ ظاہر بھی نہیں، سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا یہ جہالت کی علامت ہے اور جہالت پن کی دلیل ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بہت کم اس سلسلے میں اس طرح سے ہم کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اور ہم جو اتحاد کا درس سناتے ہیں، دیتے ہیں، یہ سبق لے کے چلتے ہیں، اتحاد ہی کی خاطر نکلتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں، اور زندگی کی بیش بہا قیمتی ساعات بلکہ سال اور مہینے اسی راہ میں گزارتے ہیں، وہ اسی کے لیے کہ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہم سب کچھ پاک ہو، صاف ہو، شفاف ہو، آلائش سے دور ہو، اور ہم ایک نیک فکر، اچھی سوچ، بہترین سمجھ لے کر معاشرے میں جائیں اور اس کی تعلیم اوروں تک پہنچائے، تو انشاءاللہ اس کے فوائد عوام کو بھی ملیں گے اور خواص کو بھی نصیب ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں بھڑجی کے تمام ان اہلیان کے لیے جنہوں نے اس ادارے کی سلسلے میں جس طرح سے پامردی کے ساتھ وہ اپنی راہ پر قائم رہے، اور انہوں نے اس سمت میں بہت ساری کوشش کی اور بہت تعاون کیا۔ مجھے نام تو یاد نہیں ہے، لیکن دو چار نام شوکت بھائی اور وغیرہ ان کے ساتھ کے لوگ جو انہوں نے اس سمت میں، کہ اس سے کیا لینا دینا، جو کوئی بھی ہو وہ ہو، نتیجہ اگر میٹھا آ رہا ہے، پھل اگر میٹھے لگ رہے ہیں، تو یہ ہمارے کام کی چیز ہے۔ پیڑ سے ہمیں کیا لینا ہے؟ پیڑ صرف جلنے کے کام آتا ہے یا جلانے کے کام آتا ہے، لیکن اس میں لگے ہوئے اور لدے ہوئے پھل وہ تو غذا بھی بنتے ہیں، طاقت بھی دیتے ہیں، توانائی بھی بخشتے ہیں، جلا بھی دیتے، انسان کے اندر جلا پیدا کرتے ہیں اور روح کو پاکیزگی بھی عطا کرتے ہیں۔ یہی چند باتیں ہیں۔ میں حضرت قبلہ حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب کا بہت زیادہ ممنون اور مشکور ہوں کہ ہم ان کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہوئے تو حضرت نے بہت جو ہے عزت افزائی سے کام لیا، اور ہم لوگوں کے کہنے پر ہماری اس دعوت کو قبولیت عطا فرمائی، اور اس عمر میں بھی جہاں وہ خود بیٹھے بیٹھے بہت عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں، وہاں چلتے پھرتے اور لیٹے لیٹے بھی وہ دین کی بہت ساری ایسی خدمات انجام دے رہے ہیں کہ عمر کے جس پیٹھے میں وہ ہیں، وہ وقت آرام چاہتا ہے، راحت کا متقاضی ہوتا ہے، باوجود اس کے دور دراز کے علاقے میں اپنی ریاست سے ہٹ کر گاؤں اور کوچوں میں گلیے اور جو ہے ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے گزر کر وہ دین کے کام کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم لوگوں تک پہنچ کر جو انہوں نے ہماری رہبری فرمائی ہے، اللہ اس پر ان کو بہترین بدلہ دے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان سے فیض یاب ہونے والوں کے اندر وہ دین اور اخلاق پیدا فرمائے، اور اللہ ان کی زبان میں قوت، طاقت اور خود جسمانی طور پہ ان کو وہ حوصلہ عطا فرمائے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، ھذا وباللہ التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ، سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ تحفظ میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں۔ کفریہ اور شرکیہ کارٹون سے اب ملے گا چھٹکارا۔ اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے، ہم کے بعد خوبصورت نظمیں، دلچسپ واقعات، دعائیں اور بہت کچھ، صرف کڈس میسج پر۔ جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں، اور ہاں دوستو، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔